نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہجرہ کر کے ایبیسینیا گئے تھے۔ پہلے اراؤنڈ 15 سے 17 لوگ گئے تھے، پھر ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے کیونکہ ان کو یہ رومرز پہنچے کہ قریش کے مشرکون جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ رومرز کس بات پر پھیلے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کیے تو مشرکون اس تلاوت سے اتنے میسمرائزڈ ہو گئے تھے کہ وہ لوگ سورہ نجم کی آخری آیت پر سجدے میں گر گئے۔ لیکن جب یہ مسلمان ایبیسینیا سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کہ مشرکون ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ لیکن اللہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ واپس آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ واپس آئیں اور ان کے ساتھ اور زیادہ لوگوں کو دوبارہ ایبیسینیا لے جائیں، رائٹ؟ ویسے ہی ہوا نا؟ پہلے تو اراؤنڈ 15 لوگ ہجرہ کر کے ایبیسینیا گئے تھے، رائٹ؟ لیکن اب اراؤنڈ 80 سے زیادہ مسلمان ہجرہ کر کے ایبیسینیا گئے تھے۔ تو اب یہ لوگ ایبیسینیا جا کر وہاں پر اراؤنڈ 10 سے 12 سال تک رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ کر کے مدینہ گئے اور ان کو بلوائے تب وہ لوگ جا کر مدینہ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ وہاں پر مکہ سے بہتر زندگی گزار رہے تھے اور وہ لوگ وہاں خوش تھے، رائٹ؟ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایبیسینیا جانا چاہتے تھے، لیکن ان کا سچویشن ایسے ہو گیا تھا کہ وہ جا نہیں سکے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز جانے کہ کیسے ان کی ماں ان کے دین پر آنے سے ان کی دشمن ہو گئی تھی، رائٹ؟ کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بہت ہی امیر گھر کے تھے، لیکن ان کی ماں ہی ان کی دشمن بن گئی تھی اور پھر ان کی ماں نے ان سے وہ سب کچھ چھین لیا اور ان کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیے تھے، رائٹ؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب نبوت ملنے کے 6 سال ہو گئے تھے، پھر بھی مشرکون کا ظلم کم نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو اب تک کوئی اسٹرانگ سپورٹ نہیں ملا تھا۔ جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے یا تو وہ لوگ سب مڈل کلاس سے تھے یا تو پھر وہ لوگ لوور کلاس سے تھے۔ اب ایسے میں اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کس کو چنتے ہیں؟ اللہ ان 2 اسٹرانگ لوگوں کو چنے ہیں جسے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ رہا۔ تو ان دونوں لوگوں میں سب سے پہلے تھے حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے۔ ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا ہے کہ اراؤنڈ 4 سال کا ڈفرنس تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ابو طالب کی دوسری وائف کے بیٹے تھے، یعنی یہ سگے انکل نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب کیونکہ یہ لوگ ہم عمر تھے تو بچپن میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے ہی فیمس پرسنالٹیز میں سے تھے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ اور لمبی عمر تک جیتے تو شاید یہ خلفائے راشدین میں سے ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز وہ 4 کمپینینز جو ہیں، جو اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ زیادہ لمبی عمر تک نہیں جیے کیونکہ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کو شہدائے سعید بھی کہا جاتا ہے، یعنی شہداء کا لیڈر، ٹھیک ہے؟ تو اسکالرز کا یہ کہنا کہ یہ خلفائے راشدین میں ہو سکتے تھے، یہی کافی ہے ہمیں جاننے کے لیے کہ ان کا ایمان اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا تھا۔ انفیکٹ حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ و رسول ہی کہتے ہیں۔ اسد یعنی لائن، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ بہادر تھے، بہت زیادہ بریو تھے اور مکہ کے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ یہ فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ اور ویل بلٹ پرسنالٹی کے تھے۔ ان کا شوق تھا ہنٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلام میں آنے سے پہلے زیادہ تر شکار پر جاتے تھے اور یہ ایسے ویسے جانوروں کا شکار نہیں کرتے تھے، یہ سب سے زیادہ شیروں کے شکار کرتے تھے۔ بائی دا وے ان کا نام حمزہ کا مطلب بھی لائن ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر بیٹھے تھے، تبھی ابو جہل آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بری باتیں کرتا ہے اور ان کو بہت انسلٹ کرتا ہے، اتنا کہ اس سے پہلے شاید اس نے کبھی نہ کیا ہو۔
کچھ رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے ایک پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بھی مارا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اب یہاں جو کچھ ہوا وہ سب ایک عورت نے دیکھا۔ یہ عورت ایک غلام تھی۔ تو اسی وقت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے شکار سے واپس آئے۔ ان کے ساتھ ان کا شکار تھا، ان کے شکار کا سامان تھا، جو بو، ایروز وہ سب لے جاتے ہیں، وہ سب کچھ تھا۔ تو جب بھی حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آتے تھے تو وہ سب سے پہلے کعبہ کے پاس آ کر کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور وہاں جو بڑے لیڈرز موجود رہتے تھے ان سے ملتے تھے، اور جو کچھ وہ شکار لاتے تھے وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے اور اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ تو اس وقت بھی جب یہ کعبہ کے پاس آئے تو وہ عورت ان کے پاس آئی اور ان سے بولی کہ تم کس طرح کے لیڈر ہو؟ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے اتنی بدتمیزی کی، اور تمہارے قبیلے سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا۔ کیا اتنی ہی ہے تمہاری عزت اور بنو ہاشم کی عزت؟ یہ سن کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کون سی ٹرائب کے تھے؟ بنو ہاشم کے، اور ابو جہل بنو مخزوم کی۔ اور بنو ہاشم کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ بنو مخزوم تھے، رائٹ؟ یہ دونوں ٹرائبس کے بیچ ہمیشہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا تھا۔ انفیکٹ اسی لیے تو ابو جہل کی سب سے بڑی پرابلم یہی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، اور یہ سب سے بڑا ریزن تھا کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں ماننا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا تو پھر ان کی ٹرائب کی عزت تو کم ہو جاتی بنو ہاشم کے سامنے، رائٹ؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی پرابلم تھی۔ خیر، تو اب جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب سنا کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی بدتمیزی کی اور بنو ہاشم سے کوئی آ کر ان کی مدد نہیں کی ہے، تو یہ بات ان کے ایگو پر آ گئی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، وہ خاموش رہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سب سن کر اتنا غصہ ہوئے کہ وہ اسی حالت میں جیسے وہ شکار سے لوٹے تھے ابو جہل کے پاس گئے۔ وہ کعبہ کے پاس بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس کے پاس گئے اور غصے سے اپنا بو نکال کر اس کے سر پر بہت زور سے مارے، اتنا زور سے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اور انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر کہ ابو جہل کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کے لوگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ابو جہل نے ان کو روکا اور بولا کہ یہ میری غلطی ہے، میں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ تو دیکھیے ابو جہل ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس نے اس سچویشن کو بہت ہی انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیا۔ اگر وہ یا اس کے لوگ حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتے تو پھر بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے بیچ جنگ چھڑ جاتی اور بات بڑھ جاتی، تو اس نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اس طرح ریاکٹ کیا۔ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور وہ راستے میں یہ سوچنے لگے کہ آخر انہوں نے یہ کیا کہہ دیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر ان کے منہ سے ایسا کیوں نکلا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے؟ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ تو اب حمزہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ کہنے کو تو کہہ دیے، لیکن اب اس بات سے پیچھے کیسے ہٹیں؟ آفٹر آل ان کی عزت کی بات تھی، رائٹ؟ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب اگر اپنی زبان سے پیچھے ہٹتے تو پھر ان کی کیا عزت رہتی؟ تو کہا گیا ہے کہ وہ جب اپنے گھر گئے اس دن رات کو وہ سوئے نہیں، وہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے تو پھر میرے دل کو اس پر جما دو، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اسی وقت میری جان لے لو۔ اور پھر وہ رات بھر بہت بے چین رہے، اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو وہ سب کچھ کہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، ان کو اسلام سمجھائے، ان کو یہ بتائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل کو ایسا پھیر دیا کہ انہوں نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دل سے اسلام کو قبول کرتا ہوں اور تم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اور اس دن سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ میں شامل ہو گئے، ان کے سب سے قریبی کمپینین بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اب حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام کی طرف آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سپورٹ تھا، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد مشرکون کیئرفل ہو گئے، کیونکہ مکہ میں کچھ ہینڈ فل ایسے لوگ تھے، بہت کم ایسے لوگ تھے جس سے مکہ والے ڈرتے تھے، اور ان میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
تو ان سے ڈائریکٹلی دشمنی کرنا بہت بڑی بات تھی. آفٹر آل یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، رائٹ، اور ابو طالب کے بھائی تھے. تو دیکھیے اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، اور ان کا ایمان بھی اتنا اسٹرانگ تھا کہ ان کو اسد اللہ کہا گیا، ان کو اللہ کا شیر کہا گیا. سبحان اللہ. تو اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام پر آ گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے جسے آپ چاہتے ہو اس کو اسلام کی طرف ہدایت دے دو، یا تو ابو جہل کو یا پھر عمر ابن خطاب کو. سبحان اللہ. تو دیکھیے یہ دونوں لوگ اسلام کی بڑے ہی اسٹرانگ اپوزیشنز تھے. ابو جہل کے ساتھ ساتھ عمر ابن خطاب بھی مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے. کہا گیا ہے کہ ان کی ایک غلام تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا، تو عمر ابن خطاب نے ان کو بہت ٹارچر کیا. تو دیکھیے ان دونوں لوگوں کی حرکتوں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آئے گا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کے لیے دعا مانگی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو، چاہے پھر وہ جتنا بھی امپاسبل کیوں نہ لگے. دیکھیے اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے، رائٹ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تو دلوں کو بدل دیتا ہے، رائٹ. تو اس دعا کا کیسے اثر ہوا؟ تو ایک رات عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کر طواف کرنے کعبہ کے پاس آئے. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ حقہ کی زور سے تلاوت کر رہے ہیں. تو وہ پہلی بار تھا کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کو اتنی اٹینشن سے سن رہے تھے. اس کا اثر ایسا ہوا کہ قرآن کے الفاظ ان کے دل کو ٹچ کر دیے. بیسکلی قرآن کا ان کے دل پر امپیکٹ ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کیا سچ میں قرآن کے الفاظ کسی انسان کے لکھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کو کسی شاعر نے لکھا ہے، یا کسی پوئٹ نے لکھا ہے، یا پھر کسی کاہن یا سوتسیار کے الفاظ ہیں؟ اور تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حقہ کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ بے شک یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ سے بھیجے گئے ہیں. یہ الفاظ کسی شاعر کے نہیں ہیں، بس تم یقین نہیں رکھتے، اور نہ ہی کسی کاہن کے الفاظ ہیں، بس تم یاد نہیں رکھتے. اس قرآن کو رب العالمین نے نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اس تلاوت کو سن کر ان کو ایسا لگا کہ قرآن ان کو ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، پر پھر بھی یہ اس بات کو اگنور کرے اور اپنے گھر چلے گئے. پھر ایک دن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ کے ماحول کو دیکھ کر تنگ آ گئے تھے. لوگ ایک دوسرے پر ٹارچر کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہ سب کچھ دیکھ کر ان کو یہ لگا کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں نہ میں محمد کا قتل ہی کر دوں، تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ اپنے غصے اور دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے. تو دیکھیے جب کسی کا غصہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ غصے میں کیا کر رہا ہے، رائٹ. تو یہاں پر بھی ان کو لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جان سے مار دیں گے تبھی مکہ کے یہ سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، چاہے اس کے بدلے ان کو کتنی بڑی سزا کیوں نہ ملے. تو انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے، اور اسی طیش میں وہ اپنے گھر سے نکلے. تو راستے میں ان کو ان کا ایک دوست ملا جس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے، تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس نے قریش کا سکون چھین لیا ہے. تو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کسی عام انسان کا غصہ جیسا نہیں تھا. جب وہ غصے میں آتے تھے تو وہ ان کا غصہ نہیں ہوتا تھا، وہ طیش ہوتا تھا، وہ جلال ہوتا تھا، وہ غصے سے لال ہو جاتے تھے. تو جب نعیم رضی اللہ عنہ نے ان کا غصہ دیکھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ضرور کچھ برا کرنے جا رہے ہیں. اور نعیم رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کیے تھے، لیکن وہ چھپ کر اسلام قبول کیے، جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. تو اب جب نعیم رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ دیکھا تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی حال روکنا چاہیے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر، مجھے لگتا ہے کہ تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا تو بنو عبد مناف تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہ تم اس سے پہلے جا کر اپنے گھر کو سنبھالو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا مطلب اپنے گھر کو سنبھالو؟
تو نعیم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری بہن اور اس کا شوہر دونوں اسلام پر ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے اور تمہارے مذہب کو چھوڑ دیے ہیں۔ تو دیکھیے کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی اسلام قبول کی تھی، اور آبویسلی انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، وہ چھپ کے اسلام قبول کیے۔ لیکن یہاں پر نعیم رضی اللہ عنہ نے اس بات کو عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ ان کو لگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ان کو کہیں اور ڈائریکٹ کرنا ضروری ہے، اور ان کو اس وقت یہی سچویشن ٹھیک لگا۔ تو اب جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کی طرف گئے، اور جیسے وہ ان کے گھر کے قریب گئے انہوں نے باہر سے ہی خباب رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو خباب رضی اللہ عنہ جو گھر کے اندر موجود تھے وہ جلدی سے کہیں چھپ گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے تو باہر سے ہی ان کی آواز سن لی تھی، رائٹ؟ خیر، تو وہ اندر گئے اور غصے سے پوچھے کہ یہ کیا آواز تھی؟ فاطمہ اور ان کے شوہر دونوں نے جواب دیا تم نے کچھ نہیں سنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا کہ میں نے سنا کہ تم لوگ اسلام اپنا لیے ہو، اور یہ کہہ کر وہ فاطمہ کے شوہر کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچانا چاہا، اور اتنے میں ہی ان لوگوں کے بیچ ایسی ہاتھا پائی ہوئی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو زور سے مارا۔ یہ دیکھ کر دونوں فاطمہ اور ان کے شوہر کو اتنا غصہ آیا کہ وہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ پر چلائے اور بولے کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اب بتاؤ تم کیا کر لوگے؟ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ان کو افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو تکلیف پہنچائی۔ وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد آخر کیا بات لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ نے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو تسلی ہوئی، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے شرک کی وجہ سے صاف نہیں ہو، اور اس کو صرف صاف لوگ چھو سکتے ہیں، تو پہلے آپ جا کر نہا کر آؤ۔ انہوں نے فاطمہ کی بات سنی، وہ نہا کر آئے، اور فاطمہ کے ہاتھ سے وہ سورہ طٰہٰ کی آیات کو لے کر پڑھنا شروع کیے۔ وہ سورہ طٰہٰ پڑھتے گئے جب تک کہ وہ آیت نمبر 14 پر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے پڑھا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب جب انہوں نے یہ آیت پڑھی اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ کر خباب رضی اللہ عنہ جو اندر موجود تھے وہ ان کے سامنے آئے اور بولے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، کیونکہ میں نے ان کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ اسلام کو طاقت دو، یا تو عمر ابن خطاب سے یا پھر ابو جہل سے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنی تلوار لیے اور خباب رضی اللہ عنہ سے بولے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو خباب رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم لے گئے۔ تو جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور ڈور نوک کیے تو کوئی صحابی پہلے اندر سے دروازے کے ہول سے باہر جھانکے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر کر چلائے اور بولے کہ عمر اپنی تلوار کے ساتھ آیا ہے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اندر موجود تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں بہت قریبی دوست تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ ایک دوست کی طرح آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن وہ اگر ہمارے دشمن کی طرح آیا ہے تو ہم اس کو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ تو جب دروازہ کھول دیا گیا تو خباب رضی اللہ عنہ پہلے اندر آئے اور پھر ان کے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھے، ان کے پاس گئے اور ان کے کرتے کو پکڑ کر ان کو زور سے ہلا کر پوچھے آخر کب تک عمر، آخر کب تک تم نہیں پلٹو گے جب تک کہ اللہ تم پر کوئی عذاب نازل نہ کر دے؟ یہ کہہ کر وہ اللہ سے دعا مانگے یا اللہ عمر کو اسلام کی طرف پھیر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور جو صحابہ وہاں پر موجود تھے وہ لوگ بھی اتنا خوش ہوئے کہ سب لوگ زور زور سے تکبیر چلانے لگے جن کی آواز کعبہ تک جا رہی تھی۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے، رائٹ؟ اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دو سب سے بڑے اور سٹرونگ پلرز بن گئے تھے۔ سبحان اللہ! اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت قریبی، بہت کلوز کمپینینز بن گئے تھے۔ تو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا وہ جا کر سب کو اعلان کیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور سب سے پہلے وہ ابو جہل کے گھر گئے، ٹھیک ہے؟ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور پوچھا، عمر سب ٹھیک؟ تم یہاں کیسے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو یہ سن کر ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، لعنت ہو تم پر اور اس بات پر جو تم لے کر آئے ہو، اور اس نے زور سے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک عمر رضی اللہ عنہ سب لوگوں کے پاس گئے اور ان کو یہ نیوز دیتے رہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ مکہ کے ایک ایسے انسان کے پاس گئے جو سب کی خبر پھیلاتا تھا، اس کا نام تھا جمیل بن معمر۔ انہوں نے اس سے جا کر کہا کہ میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، ایک راز بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی جمیل نے یہ بات سنی وہ زور زور سے چلایا کہ عمر نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں نے اسلام کو اپنایا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ میں یہ نیوز پھیل گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی مکہ والوں کے لیے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا، یہ کسی نے بھی امیجن نہیں کیا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس طرح مسلمانوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس کے بعد وہ خود اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ بات سن کر کچھ لوگوں کو بہت غصہ آیا اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے آئے۔ پر عمر رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر ان کو مار کر چلا جائے، وہ ایک کے بعد ایک سب سے لڑتے گئے، اور جب تک کہ وہ لوگ ہار نہیں مانے جب تک عمر رضی اللہ عنہ ان سب سے لڑتے گئے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کافی سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو اٹیک کرنے ایک ساتھ آئے۔ تبھی ایک کلان کے لیڈر تھے جس کا نام تھا آس، وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ عمر میری پروٹیکشن میں ہے اور تم سب اپنے گھر جاؤ، اور ان سب کو اپنے گھر واپس بھیج دیے۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر ہم ان لوگوں سے کیوں چھپ کر اور ڈر کر عبادت کرتے ہیں؟ کیوں ہم کعبے کے پاس جا کر عبادت نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل ہمیں وہیں جا کر عبادت کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں حرم گئے، اور ان کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اراؤنڈ 40 مسلمان تھے، وہ سب گئے اور کعبہ کے پاس جا کر پہلی بار سب ایک ساتھ نماز پڑھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس دن سے الفاروق کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا۔ فاروق کا مطلب ہے جو فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، یعنی سچ اور جھوٹ میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، جو سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھتا ہے۔ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو وہ اس بات کو چھپائے نہیں، رائٹ، بلکہ وہ سب کے سامنے ظاہر کیے، سب کے سامنے اس بات کا اعلان کیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو لگا کہ جب وہ سب سچ پر ہیں تو پھر مشرکوں سے کیوں ڈریں، کیوں ان سے ڈر کر عبادت کریں، انفیکٹ ہمت کے ساتھ سب کے سامنے اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس دن سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جس دن عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے اس دن سے مسلمانوں کو عزت اور ہمت دونوں مل گئے تھے۔ سبحان اللہ! تو اس طرح اللہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور عمر رضی اللہ عنہ کو دین کے لیے چن لیا تھا۔ سبحان اللہ! تو اس سیشن کو ہم یہی روکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔